میری ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں چند بے ایمانوں کو بچانے کے لیے پوری کی پوری ریاست کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے. میں سب سے یہ جتنے بھی میرے ادارے ہیں، جتنے بھی ان کے آرڈر کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، میں آج اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں وطن عزیز ہے یا یہ چند وہ لوگ عزیز ہیں جو اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر. السلام علیکم جی، نگار خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رات کے اس وقت 2:30 بج رہے ہیں اور یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 2:30 بجے کا یہ ٹائم ہے. اور اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہ کہ ہے عمران خان کے صحت کے حوالے سے جو سنسنی پورے ملک میں پاکستان میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور وہ سنسنی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی اور جو خبریں ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہیں. تو آپ کے ساتھ یہ خبریں میں شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ خبریں تھی ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ذرا کی خبر تھی، لیکن اب یہ تصدیق شدہ خبر آپ کو اس لیے کہنا چاہوں گا کہ کچھ ٹائم پہلے سمر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم لیں گے. سمر اقبال صاحب کچھ دن پہلے تھوڑا سا ٹائم پہلے میرے پاس خبر آئی ہے کہ محسن رفیع صاحب اور جو ہے سینئر ڈاکٹر ہیں الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کی، ان کی جو کنورسیشن ہے وہ لیک ہوئی ہے کال ریکارڈنگ. اس میں محسن رفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اور آگے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی بالکل ہم لوگ اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن کوئی بھی ہماری شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آفیشیل جو ہے اس میں مداخلت نہیں کرے. یہ تو بہت پلس پوائنٹ ہے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ صحت کی معاملات میں کسی بھی گورنمنٹ کے بندے کو انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں پہ یہ ارشاد بھی کیا جا رہا ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے، عمران خان بینائی سے جا چکے ہیں. اور وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ خبر آپ ہم پہ یقین رکھیں، ہم یہ باہر نہیں نکلنے دیں گے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ سر میں اس کی ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ چلے ہمارے پاس خبر آئی ہے لیکن چیزوں کو آپس میں کڑیوں کو ملاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پورا پاکستان جام پڑا ہے، بند پڑا ہے، خاص کر کے خصوصاً کے پی کے. تو اس میں معیشت کا اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی یہ نقصان. سب سے بڑی جو چیز میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر خان صاحب کے ساتھ کوئی اتنی بڑی واردات نہ ہوئی ہوتی تو یہ اب کا کب کا یہ ملاقات بھی کروا چکے ہوتے اور خان صاحب کی فیملی کی نگرانی میں خان صاحب کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کروا چکے ہوتے. اب یہ جو کال لیک ہوئی ہے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب اتنا سادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کیونکہ ایک مطلب گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، وہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے جس ہاسپٹل میں یہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی فیملی کی طرف سے. اب اگر وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوچے نا، تو ان کی جو کل کو جب بات کھلے گی تو ان کے ادارے پر سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے. لہٰذا وہ حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل علاج کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ مداخلت نہیں کریں گے کہ ادارے کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان نہ اٹھے. تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ اس خبر میں کہیں نہ کہیں، پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں. اچھا سمر اقبال صاحب کافی دور اندیشی رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات بنائے جا رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب کی جو ہے نظر بالکل جا چکی ہے، بینائی سے وہ جا چکے ہیں اگر ایک آنکھ سے، تو یہ جو اس وقت ملک کی حالات ہیں، سوابی انٹرچینج بند ہے، سیالکوٹ والی سائڈ پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، بکھر والی سائڈ پہ دیا ہوا ہے، ڈی اے خان موٹر وے بند ہے اور جو سی پیک مختلف ایریا سے بند کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سندھ میں بہت افراتفری ہے، کراچی میں بہت لوگ نکلے ہوئے ہیں، اسلام آباد اور پنڈی ابھی بچے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ نکل ہی آئیں گے. یہ تو ملک کو دو لخت کرنے کی مترادف تو نہیں ہے کہیں؟ جی بالکل. میں سب سے پہلے تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ یہ ساری فوائیں چھوٹی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں جو دیکھنے میں آ رہا ہے. ابھی کی میں خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشحال گڑھ پنجاب کا کہ کچھ لوگ کھانا لے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ کھانا لینے سے انکار کیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کہیں ایک چنگاری یہاں کچھ اور کا اور نہ ہو جائے. پہلے ہم ماضی سے یہ سبق سیکھ چکے ہیں، ماضی میں یہ سب ہو چکا ہے. اور خاص کر حالانکہ خان صاحب کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ پختون ہے، پٹھان ہے، یہ وہ، حالانکہ خان صاحب میاں والی کے آپ کے شہر کے ہیں، لیکن بے شک پورے پاکستان میں خان صاحب کی محبت بہت زیادہ تعداد میں ہے. لیکن جو آج تک دیکھا گیا ہے کہ جو پختون ہے، پٹھان ہے، وہ ایک بات پہ جب اڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ان کے خلاف فورس کا استعمال کریں گے
اگر خدا نخواستہ خان صاحب کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہوا تو جب یہ فورس کا استعمال کریں گے تو ملک دو رخت ہو سکتا ہے. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کل سپریم کورٹ میں بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ شفٹنگ اگر کرنی ہے تو کل ہی ہوگی. جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کل سپریم کورٹ میں شاید 6 یا 8 غالباً عمران خان کے کیسز زیر سماعت ہیں جن ایک پورا سال عمران خان کیسز نہیں لگتے ہیں اور ایک دم سے کیسز لگ جاتے ہیں. کل کیسز کی سماعت کے دوران آرڈر جاری آ سکتے ہیں عمران خان کو رہا کر. میں آپ کو ایک بات بھیا آپ پہ بتا دوں جو میں نے اپنی اس 50 سالہ عمر میں جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے, مجھے کہتا ہے وہ تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو یہ ملک دے دیں گے, کوئی درمیانی رستہ نہیں لے گی. بہت شکریہ جی. ہمارے اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لاہور سے صحافی ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور دور اندیشی رکھتے ہیں خبروں پہ. یہ خبر آپ تک پہنچانی ضروری تھی اس لیے کیونکہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے سنسنی پھیلی ہوئی ہے, سنسنی خیز معاملات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اور اس کوشش میں ہیں ہم لوگ اور پوری تمام تر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے آپ تک وہ تمام حقائق آپ تک پہنچا رہے ہیں جو آپ جس کی آپ کو ضرورت ہے اور کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہم لوگ پازیٹیو رپورٹنگ کر سکیں, آپ کو حقائق میں اپنی چیزیں دکھا سکیں, اس میں کوئی دو رائے نہ ہو, دوسری خبر نہ ہو, جس میں کوئی اختلاف نہ ہو اور وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں. بہرحال عمران خان کا جو معاملہ ہے کافی سنگین ہے اور اس معاملے کو حکومت کس نوعیت سے دیکھتی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں. کل کا دن بہت اہم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسجد عدلیہ کے پاس عمران خان کے غالباً 6 سے 8 کیسز زیر سماعت ہوں گے اور کل ممکن ہے عین ممکن ہے کہ عمران خان کو شفٹ کر دیجیے کیونکہ محسن نقوی اور جو سینئر ڈاکٹر کی الشفا ٹرسٹ اور کے سینئر ڈاکٹر کی جو کنورسیشن لیک ہوئی ہے اس میں باضابطہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کو اکوموڈیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے یہ باہر انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ثوابی دھرنے میں جو اس وقت لاوا پک رہا ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے قابل برداشت نہیں اور وہ پنجاب کیا پورے سندھ پورے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پٹھان اس بار خالی ہاتھ بھی نہیں آئیں گے. پٹھان جب آئیں گے اور خالی ہاتھ جائیں گے بھی اور خالی ہاتھ جائیں گے بھی نہیں اور ریٹیلیٹ کریں گے. تو دو بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ. جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کریں گے. ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. پاکستان پائندہ باد.